آج میں آپ کو ایک سچی مگر دلچسپ کہانی سناتا ہوں، کیسے انجیر کے درخت سے 40 سال کے بعد آدمی کی کا ڈھانچہ ملا یا آدمی کی لاش ملی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ انجیر کا درخت ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ انجیر کا درخت ہے۔ یہ انجیر بہت مفید ہے، ڈرائی فروٹ میں شمار ہوتا ہے، لوگ خصوصاً اس کا پھل کھاتے ہیں۔ یہ کچی حالت میں انجیر کا ہے، جب یہ درختوں میں پک رہا ہوتا ہے اس کو اتار کے پکانا پڑتا ہے، اس میں یہ بینیفیشل زیادہ ہوتا ہے۔ اور پکنے کے بعد بڑا ذائقے دار ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ آج کل تو کافی مہنگائی ہے، لیکن یہ انجیر کا پس منظر کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہم اسٹوری شروع کریں گے۔ اسٹوری اتنی بڑی نہیں ہے جتنا اس کو پس منظر کو سمجھنا ہے۔ تو اس کو انجیر کو پس منظر کو سمجھنے کے بعد ہم اب آ جاتے ہیں قرآن شریف کی اس آیت پہ، والتین والزیتون۔ اللہ میاں نے یہاں قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تو اللہ میاں نے یہاں قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ تو اس کو چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اسلامی مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں۔ یہاں پہ ہم مولانا مودودی کی ایک تفسیر کا اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں مولانا مودودی اس کو پھل کے طور پہ لیتے ہیں کہ انجیر اور زیتون کے پھل ہیں، دو پھل ہیں جو انسان کے کھانے پینے میں کام آتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انجیر اور زیتون سے مراد ہے شام کا علاقہ، جہاں یہ کثرت سے واقع ہوتے تھے، شام، فلسطین، لبنان، یہ سارے جو لیونٹ کے علاقے ہیں یہ اس کے بارے میں ہیں۔ لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ پھلوں کے بارے میں ہم اسی کو لے کے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن میں ذکر ہے اور بہت اچھے الفاظ میں ذکر ہے۔ اللہ میاں نے اس کی زیتون کی اور انجیر کی قسم کھائی ہے، جبکہ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کیا کہتی ہے۔ عیسائیت میں متی کی انجیل ہے، میتھیو انجیل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دن صبح کو مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ روانہ ہوئے، بھوکے تھے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے تو انہوں نے دور سے ایک اس کا درخت نظر آیا، انجیر کا۔ انجیر کو انگریزی میں فگ کہتے ہیں۔ وہ درخت نظر آیا تو مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو خوشخبری سنائی کہ اب جا کے وہاں پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کے تو صرف پتے ہیں، اس درخت میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ بہت ناراض ہوئے، آپ نے لعنت کی درخت پہ، اور درخت فوراً سوکھ گیا۔ احمد دیدات اپنے جو ان کی مختلف ویڈیوز ہیں اس میں ان کی کتابوں کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت پھل کا موسم نہ تھا، تو پھل کا تو درخت قصور نہ ہوا، لیکن بہرحال یہ انجیل کی حد تک ہے کہ آپ نے لعنت کی اور ملامت کی۔ اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ عیسائی کمیونٹی میں انجیل کی وہ وقت نہ ہے، کیونکہ اس پہ تو قرض کی گئی ہے۔ مسلمانوں میں اس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیل کی، لہذا دونوں فرق ہے۔ ایک اس پھل کو، مسلمان پھل کو بابرکت قرار دیتے ہیں، اور عیسائی اس کو نحس قرار دیتے ہیں۔ اب اس پس منظر کو لیتے ہوئے ہم اب چلیں گے اپنی اسٹوری کی طرف۔
اسٹوری یہ ہے کہ یہ سائپریسس ہے، یہ قبرص جسے کہتے ہیں، یہ ترکی سے کچھ دور ہے. تو اس پہ دونوں ہی گریک قبرصی اپنا الگ کلیم کرتے ہیں اور ٹرکش الگ کرتے ہیں. جب پہلے حکومت تھی عثمانیہ کی تو بات دیگر تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے اندر اختلاف ہوئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ناردن جو سائپرس ہے یہ مسلمانوں کی اس میں اکثریت ہے 25%، اور صدرن میں مختلف عیسائی فرقے ہیں، آرمینین ہیں اور میرینائٹس ہیں، دیگر آرتھوڈکس کرسچنس ہیں. تو ان دونوں میں کنفلکٹ ہے. ناردن چاہتا تھا کہ وہ علیحدگی اختیار کرے، اور 1983 میں ترکی نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ علیحدہ ہے ناردن قبرص، گو کہ ابھی اقوام متحدہ سے تسلیم ہونا باقی ہے. تو جن دونوں یہاں ٹینشن تھی تو ان دونوں لوگ اپنے گھر بار کی تحفظ کے لیے پھر یہاں پھرتے تھے، مسلمان اور کرسچن دونوں. تو احمد نام کا ایک نوجوان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ نکلا اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے. اس کا گاؤں ادھر کہیں تھا تو نکلا تو کہ وہ جا کے اپنا بچائے. اب اس میں ہری جو پٹی ہے یہ UN پیس میکرز ہیں، یہ مسلم علاقہ ہے، یہ کرسچن علاقہ ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ اپنے حفاظت کرے. تو اس کو کرسچنس جو تھے ٹیررسٹ انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا. وہ بھاگ کے چھپ چھپا کے غار میں چلے گئے. وہ سمجھے کہ وہ محفوظ ہو گئے، لیکن ان کو یہ گریک قبرصیوں نے، گریک نے دیکھ لیا تھا عیسائیوں نے. تو انہوں نے کیا کیا، دوے قدموں وہاں گئے اور اس غار کے اندر جہاں وہ چھپے تھے اس میں ہینڈ گرینیڈ پھینک دیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دھماکے سے اڑ گیا. جب وہ دھماکے سے اڑ گیا تو وہ تینوں نوجوان ہلاک ہو گئے. اب ہلاک ہو گئے تو اب اس میں 2 کام ہو گئے. ایک کہ دھماکے سے غار کا کچھ چھت کا ایک حصہ اڑ گیا اور اس سے روشنی داخل ہونے لگی. اور جب یہ بھوکے تھے تو ان کے پاس جیب میں کچھ انجیر تھے. احمد جو انجیر کھا رہا تھا تو اس کے پیٹ میں ایک انجیر بیج جو تھا ہضم نہ ہوا تھا، تو اس کے بلڈ کے اوپر انجیر کا بیج پھوٹ پڑا. اور چونکہ سورج کی روشنی مل گئی غار کے اندر، آہستہ 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 بڑا ہوتے رہا اور وہ غار کا منہ کراس کر کے وہ درخت باہر نکل گیا. اب کرسچن علاقے میں انجیر کے درخت کا اگنا انوکھی بات ہوتی ہے، یہ مسلم علاقے سے الگ. کیونکہ یہ نحس درخت کوئی اگاتا نہیں ہے، اور اگتا ہے تو کوئی ہمت افزائی نہیں کی جاتی ہے. تو بڑی ریسرچ ٹیمیں بیٹھی کہ یہ کیوں، یہ درخت یہاں کیسے اگایا ہے، لیکن پتہ نہ چلتا تھا. ادھر احمد کے لواحقین میں اس کی ایک بہن تھی منیر نام کی. وہ بیچاری ٹرکش حکام کے پاس جاتی تھی کہ میرے بھائی کو ڈھونڈو. وہ بیچارے نکلتے تھے. ایسی ڈھونڈ پکڑی میں 980 باڈیز مل گئی، لیکن اس کا بھائی نہ ملا. DNA ملتا نہیں تھا، لیکن وہ جو اس کی بہن تھی وہ لگی رہی. جب یہ خبر آہستہ آہستہ امریکہ کے کچھ اخباروں میں چھپی کہ ایسے ایسے صدرن سائپرس میں، جنوبی قبرص میں ایسا ایسا درخت دیکھا گیا ہے جو کہ انجیر کا ہے، فگ کا ہے، تو بڑی تعجب پڑے. وہاں سے ایک یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ آئے کہ پتہ کرنے. ان کی ٹیم نے یہاں پہنچی، دریافت کیا، ان کے پاس ٹولز تھے، اپریٹس تھے، انہوں نے دیکھا. پھر انہوں نے پتہ لگایا کہ ایک آدمی کی پیٹ کے اوپر سے ساری جڑیں جا رہی ہیں درخت کی. اسکلیٹن نکالا. اس کی بہن زندہ تھی، اس کی عمر اس وقت 87 سال تھی. تو اس کے علاج کا ٹیسٹ وغیرہ کیا گیا، اس کا DNA لیا گیا اور پتہ پڑا یہ اس کا بھائی احمد ہے اور باقی اس کے 2 ساتھی ہیں. تو 40 سال کے بعد یہ کھوج پورا ہوا. 1974 میں احمد کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں گئے احمد اور اس کا ساتھی. اور 40 سال کے بعد یہ بڑھیا، یہ اس کی بہن 87 سال کی ہو گئی تھی، اس کا DNA ٹیسٹ لا کے کیا گیا. تو خدا کی شان ہے
کہ 40 سال کے بعد 2014 میں یہ معمہ سر ہوا. تو اس طرح ایک گمشدگی کا مسئلہ حل ہوا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.